بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آن لائن واچ ڈاگ آفیشیل کے ساتھ میں صدیق ساجد اور آپ دیکھ رہے ہیں انسائڈر ود محسن جمیل بیگ۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محسن جمیل بیگ صاحب اور بات کریں گے آج آرمی چیف کا دورہ ہے سعودی عرب، اور اس کے ساتھ ساتھ مریم نواز کے بعد آج پیشی ہوئی آصف زرداری کی اور اس کی وجوہات، اور پھر عثمان بزدار کو کل پھر بلا لیا ہے سوالوں کے جواب دینے کے لیے۔ ان دونوں ایشوز کے اوپر براہ راست گفتگو کرتے ہیں محسن صاحب سے۔ بہت شکریہ سر۔ سب سے پہلے آصف زرداری بھی آج بڑے عرصے بعد نیب عدالت میں پیش ہوئے، جو مناظر تھے وہ بھی آپ نے دیکھ لیے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ مریم نواز کے بعد جو آصف زرداری کا منظر عام پر آنا، اس کو بھی کچھ لوگ ڈیل کہہ رہے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن سرگرم ہو رہی ہے۔ آپ کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ جی صدیق صاحب۔ بیسیکلی نیب کو تو جیسے پہلے بھی اپوزیشن بھی کہہ چکی، کورٹ بھی کہہ چکا، میں خود کہہ چکا ہوں کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ سارا سلسلہ وہی ہے۔ زرداری صاحب کے ساتھ تو ڈیل میرے خیال میں مشکل ہوگی، کیونکہ انہوں نے پہلے بھی جو ادارے ہیں ان کو ریفیوز کیا، کیونکہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے طرز عمل میں فرق ہے، اور زرداری صاحب کی سوچ میں بھی ڈیفینیٹلی فرق ہے۔ ان کی تحت جیسے شہباز شریف صاحب فیٹ ایف بلوں میں ایک ٹیلی فون کال گئی جی، ان اداروں کی طرف سے، وہ آگے انہوں نے ووٹ بھی دیا، ٹھیک ہے وہ نیشنل کاز تھی، لیکن پی ٹی آئی کے وہ گورنمنٹ کو ان بلوں میں اپروچ کرنا چاہیے تھا، نہ کہ ہمارے جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان کو۔ ابھی زرداری صاحب کو بھی اسی لیے انہوں نے پش کیا کہ زرداری صاحب نے سینٹ میں وہ ساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا، اور وہ سائڈ پہ رہے، انہوں نے ووٹ اس طرح نہیں دیا، تبھی انہوں نے جوائنٹ سیشن بلایا تھا۔ بیسیکلی نیب کنٹروورشل ہو چکی ہوئی ہے، نیب اپنا وہ مینڈیٹ کرائٹیریا اور کریڈٹ کھو چکی ہوئی ہے، اور جس طریقے سے نیب ایکٹ کر رہی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ برے طریقے سے ایکسپوز ہوئی۔ لوگوں کو نیب کا جو اصل چہرہ ہے وہ نظر آیا، اور اس چہروں کے پیچھے جن لوگوں کے چہرے ہیں وہ بھی عوام دیکھ سکتے ہیں، اور یہ وقت آنے والا دکھا دے گا ان کو۔ اب آپ دیکھیں عثمان بزدار صاحب کو بھی کل پیش ہونا ہے۔ جی، پوچھا ان سے شراب کے پرمٹ کا تھا، اور باقی سوال پوچھنے شروع کر لمبا دیے۔ چوڑا سوال لمبا تباہ دیا۔ حالانکہ یہ جو چیئرمین صاحب ہیں ان کو تھوڑی سی شرم آنی چاہیے، اپنا کریکٹر دیکھتے۔ اب یہ جس طریقے سے استعمال ہو رہے ہیں، اور جس طریقے سے لوگوں کو، اپوزیشن کو یا ایک گورنمنٹ کے لوگوں کو بھی انفیکٹ بلا رہے ہیں۔ اب دیکھیں عثمان بزدار صاحب کو بلانے کا کوئی تک نہیں بنتا تھا، لیکن خان صاحب کو یہ اندازہ نہیں کہ اگر نیب آپ کے ہاتھوں استعمال ہو سکتی ہے تو وہ کسی اور کے ہاتھوں بھی استعمال ہو سکتی ہے۔ کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ عثمان بزدار صاحب کو ہٹایا جائے، خان صاحب یہ بات نہیں مان رہے، لہذا انہوں نے میرا خیال میں نیب کو انہوں نے بھی استعمال کیا، اور نیب میں عثمان بزدار صاحب کی پیشی ہوگی۔ اب یہ پیشی آرام سے ختم نہیں ہونی، گو کہ عمران صاحب شاید عثمان بزدار صاحب کی ہیلپ کرنا چاہتے ہوں نیب میں، لیکن جو دوسرے لوگ اگر نیب کو استعمال کریں تو وہ خان صاحب سے زیادہ پاورفل ہیں، اور وہ نیب کو استعمال بھی کریں گے۔ اچھا بیگ صاحب، یہ فرمائیے گا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک تاثر لیا جائے کہ کیا نیب کے ذریعے عثمان بزدار کو فارغ کرایا جائے گا؟ خان صاحب تو ان کو تبدیل کرنے پہ تیار نہیں ہیں، اور نیب کے ذریعے ہی مراد علی شاہ کی تبدیلی ہے، کیونکہ وہ بھی ایک جو جعلی اکاؤنٹس والا کیس ہے اور ایل ای ڈی لائٹس والا کیس ہے، اس میں وہ پیش ہو رہے ہیں نیب میں۔ صدیق صاحب میری اطلاع ہے، میرے سورس کی اطلاع ہے کہ عمران خان صاحب نے چیئرمین نیب سے بات کی تھی عثمان بزدار صاحب کے کیس پہ، جو انہوں نے کہا جی میں کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ دوسری پارٹی زیادہ پاورفل ہے وہ، اور شاید میرے سورس نے ایک عجیب سی بات کی، مجھے یقین نہیں ہے، ہو سکتا ہے ایسا ہو کہ وہاں کسی اور بیٹھے شخص نے کہا کہ جی طیبہ گل والی ویڈیوز بھی ہیں چیئرمین صاحب، تو چیئرمین نے کہا جو ویڈیو چلی تھی اور جنہوں نے رکوائی تھی وہ اس بار بھی رکوا لیں گے۔ تو مقصد یہ ہے کہ چیئرمین صاحب نے، آئی ڈونٹ نو یہ بات حقیقت ہے یا نہیں، ویڈیو بھی میرے خیال میں انہی اداروں کے پاس ہے، پی ایم ہاؤس والے یا جو ہماری دوسری ایجنسی ان کے پاس نہیں ہے۔ چیئرمین نیب کسی طریقے سے بھی ایکٹ کر سکتا ہے، اور عثمان بزدار صاحب کو اگر نکالنا مقصد ہوا تو شاید اتنی ایزلی نہ نکلے، لیکن خراب ان کو بہت کیا جائے گا۔ اسی طرح ان کو سی ایم سندھ کو بھی خراب کیا جا رہا ہے، ان کے کیس کراچی میں ہونے چاہیے تھے، ان کو اسلام آباد میں رکھ کے
بیسیکلی تو خراب کرنا مقصد ہے. اور نیب میں نے جیسے پہلے کہا اپنی کریڈیبلٹی کھو چکی ہوئی ہے. یہ کیسز زرداری صاحب پہ بنائے, اس پہ بنائے, اب اس میں لوگ وہ اس طریقے سے اس کی کیسز کی یا ان کی حقیقت کی پہ نہیں جا رہے, کیونکہ لوگوں کی نظر میں بھی اب یہ لگتا ہے کہ نیب واقعی کنٹروورشل ہے اور زیادتی اور مینیپولیٹنگ کر رہی ہے پولیٹیکل لوگوں کے اوپر. تو یس, آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے بزدار صاحب کو پریشان کیا جائے. نکالنا تو میرے خیال میں ان کے لیے اتنا ایزی نہیں ہوگا, اور ہو سکتا ہے اگر زیادہ پش کیا یا کوئی اور لمبا چوڑا نیب نے ایکشن کیا تو ہو سکتا ہے بزدار صاحب چلے بھی جائیں. اچھا بھائی صاحب, گزشتہ جو پروگرام تھا اس میں تو آپ نے کہا تھا کہ یہ کوئی ایسا کیس نہیں ہے جس کے اوپر بزدار کے اوپر ذمہ داری ڈالی جائے. اسی لیے تو نیا پنڈورا باکس کھول دیا, جدادیں مانگنی شروع کر دی. یہ نیب کرتی یہی ہے, بلاتی ایک کیس میں, اریسٹ دوسرے میں کر لیتی ہے, بلاتی ایک چیز پہ, کوشچن دوسرے کیسز. آج حنیف عباسی صاحب کو بھی پوری جائیدادوں کا قصہ پکڑوا دیا, پورے کوشچنر, کسی جس کیس میں بلایا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. سر جس ایشو کے اوپر آپ کے خلاف شکایت ہی نہیں ہے تو اس کا آج خود نوٹس نیب لے سکتی. بس دیکھیں, یہ میں اسی لیے بتا رہا ہوں کہ اس نیب نے اس معاشرے میں جو گند اور جس طریقے سے نفرت اور سیاست میں جو گند ڈالا ہے, یہ ملک اس طریقے سے نہیں چل سکتا. آپ کو نیب کے لاء کو ریوزٹ کرنا پڑے گا. یہ ابو کانسٹیٹیوشن نہیں ہونا چاہیے, یہ ابو ہیومن رائٹس نہیں ہونا چاہیے. لہٰذا اس کے اوپر ان سارے پولیٹیشنز کو چاہیے کہ سوچ سمجھ کے اس کے لاء میں ترمیم دلائیں. ایک اہم بات جو آصف زرداری نے کہی اور بڑے عرصے بعد کہی, ایک مرتبہ پھر وہ نون لیگ پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں, انہوں نے کو ناقابل اعتماد قرار دیا ہے, اور سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس کی خبر اس حوالے سے باقاعدہ لیک کی گئی. آپ سمجھتے ہیں کہ زرداری کی کوئی اداروں کے ساتھ بات ہو گئی ہے, یا زرداری واقعی ہی نون لیگ کے ساتھ اب نہیں چل سکتا؟ اور اس کو ایک اور تناظر میں بھی دیکھا جا رہا ہے کہ جو کمیٹی بنی ہے کراچی کے معاملات کے اوپر, MQM پیپلز پارٹی اور PTI کی, وہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ زرداری صاحب نون لیگ کے ساتھ نہیں چلنا چاہتے, اب سندھ کی حکومت بچانے کے لیے ان اداروں کے ساتھ ہاتھ ملا چکے ہیں. دیکھیے, ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے کہ جو شہباز شریف صاحب 1,000,000% اداروں کے ساتھ ان ٹچ ہیں, وہ اس وقت کسی کنٹروورسی یا اگینسٹ گورنمنٹ کوئی کنٹروورشل اسٹیٹمنٹ یا کوئی اپوزیشن کے ساتھ مل کے گورنمنٹ کے خلاف کوئی تحریک, APC یا کوئی ایسی چیز کرنے کے موڈ میں نہیں ہے. اب مجھے نہیں پتا ان اداروں نے شہباز شریف صاحب سے کیا وعدے کیے ہیں, کیا ان کو ملا ہے. بظاہر تو مجھے لگتا ہے کچھ نہیں ملا سوائے نواز شریف صاحب باہر چلے گئے ہیں, اس کے علاوہ تو کوئی کنسیشن مجھے نظر نہیں آ رہا. ہو سکتا ہے فیوچر کی کوئی امید شہباز شریف صاحب کو لگی ہو ان اداروں سے, اس لیے شہباز شریف صاحب تو ٹوٹلی سولڈ آؤٹ, وہ کچھ کرنے کے موڈ میں اپوزیشن کے ساتھ مل کر. زرداری صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے بہت سوچے سمجھے طریقے سے اپوزیشن کو ساتھ لے کے ایک لانگ ٹرم پلان کے تحت الائنس کر کے ہمیں آگے کا فیوچر کا کوئی پلان کرنا چاہیے. کیونکہ گورنمنٹ دن بہ دن, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پبلک کی نظر میں PTI کا گراف گرا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ PTI نے کچھ تو کام اچھے کیے, اکنامکس سیکٹر میں آپ نے تھوڑے سے امپورٹ بل نیچے لے آئے, آپ نے فورن ریزروز میں ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا وہ کم کیا, لیکن اوور آل پبلک کو کوئی بینیفٹ نہیں ملا. یہ جو کل شبلی فراز صاحب نے پریس کانفرنس کی کہ اتنے بلین بچ گئے, وہ بلین کیا ہیں, وہ پاکٹ میں گئے, لوگوں کی پاکٹ سے آپ نے نکالنی ہے, کیونکہ آپ نے الیکٹریسٹی 100-200 گنا مہنگی کی, گیس مہنگی کی, یہ اس مد میں گورنمنٹ کو بچے ہیں. ابھی انہوں نے جو IPPs کے ساتھ معاہدہ کیا, کیونکہ وہ بھی اتنا بڑا ایک فراڈ تھا اور ظلم تھا اس ملک کے ساتھ, وہ بھی اداروں نے کرایا, گورنمنٹ کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. PM صاحب نے صرف اعلان ہی کیا ہے, باقی تو ان اداروں کا کام ہے کہ چلو گورنمنٹ انٹرنیشنل اور لوکل سطح کے اوپر انہوں نے انفلوئنس کر کے قوم کو یہ فائدہ دیا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہمارے پیسے بچیں گے. اور جو IGDC کا جو فیصلہ تھا سپریم کورٹ میں, جن کمپنیوں نے تقریباً 400 ارب دینے تھے, وہ تو ان کے ایڈوائزر ان سے دلوا رہے تھے گورنمنٹ سے, وہ تو عین موقع پہ آ کے بچ گیا, ورنہ یہی ندیم بابر اور سارے لوگ آرڈیننس انہوں نے رات کو جاری کروا لیا الوی صاحب سے. مقصد یہ ہے کہ قوم کو کوئی ریلیف نہیں مل رہا, اس لیے PTI کا گراف نیچے جا رہا ہے. PTI یہ سمجھتی ہے, یہ خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ فی الحال عوام کو کوئی ریلیف دینا نہیں چاہیے, اور ملک کو میں سیدھا کر لوں, ملک عوام کے ساتھ ہے.
ٹھیک ہے جی, خالی زمین کا نام ملک نہیں ہے. تو یہ زرداری صاحب کی جو پلاننگ ہے پنجاب میں یا صدرن پنجاب میں, وہ یہی ہے کہ وہ آئیں اور اپنا اپوزیشن کے ساتھ مل کے ایک بہتر مستقبل کا الائنس بنائیں. اور نیچرلی آپ کی بات ٹھیک ہے, نون لیگ کا اعتبار اس لیے نہیں ہو سکتا کہ شہباز شریف صاحب تو کسی موڈ میں نہیں ہے. ہاں, نواز شریف صاحب ہوتے, ان کا کوئی پلان ڈیفرنٹ ہوتا, وہ اگریسو پالیٹکس کرتے ہیں, مریم کرتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں تھوڑا سا اگریسو پالیٹکس اسی ہونی وجہ چاہیے. سے آپ سمجھتے ہیں کہ مریم نواز کی پالیسی اور شہباز شریف کی پالیسی میں کافی فرق ہے, اور مریم نواز نے تو ابھی ستمبر میں جلسوں کا کوئی شیڈول بھی مانگا ہے اور تیاری کر رہے ہیں. دیکھیں, اگر وہ باہر نکلتی ہیں تو نیچرلی ان کو کافی کراؤڈ ملے گا, کیونکہ ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے اور اسٹیبلش ہے کہ ووٹ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کا ہے. اور نواز شریف کے بعد اگر ووٹ اور کوئی گیدرنگ اکٹھی کر سکتا ہے تو مریم بی بی کر سکتی ہے. شہباز شریف صاحب یہ کام نہیں کر سکتے. وہ ایڈمنسٹریٹر اچھے ہیں, سب چیز اچھی ہے, نیگوشیٹ بہت اچھا کرتے ہیں. خاص کر بیانیہ نواز شریف کا بکے گا, پارٹی اسی کا بکے گا, ووٹ بینک بھی انہی کا ہی ہے. شہباز شریف صاحب تو انڈر اینڈ ڈیل کرنے کے ماسٹر ہوں گے, لیکن ووٹ ایک ہی بندے کا ہے اور وہ نواز شریف صاحب ہیں. آئی ڈونٹ نو, وہ میرے خیال میں ابھی کچھ عرصہ انتظار کریں گے, باہر ہیں. اگر مریم کو وہ لانچ کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ گورنمنٹ کے لیے ٹربل کریٹ کرے گی. صحیح سر, ایک اہم سوال, آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور DGISI لیفٹیننٹ جنرل فیاض امیر سعودی عرب گئے ہیں. ایک بیان آیا, ساری گونج آپ نے اس کی سن لی, اس کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی وزیر خارجہ کے بیان کے بعد, سمجھتے ہیں کہ یہ خلیج ختم ہوگی یا کوئی وقت لگے گا, اور یہ جو دورہ ہے آرمی چیف کا اور DGISI کا, یہ کوئی ہمیں سعودی عرب سے تعلقات میں بہتری میں مدد دے سکے گا؟ دیکھیں جی, سعودی عرب بڑا امپورٹنٹ کنٹری ہے, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں آپ کو, ان کے ساتھ تعلقات خراب نہیں کرنے چاہیے. ایک صدیوں سے ہمارے تعلقات ہیں اور اس میں ہمیشہ بہتری آئی ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں وہاں پہ کنگڈم ہے, جو بھی پرنس یا کنگ آتا ہے نیچرلی وہاں پہ جمہوریت نہیں ہے, ان کے ساتھ آپ نے ڈیفرنٹ ڈیل کرنا ہے, اور وہاں پرسنلائز ٹچ ہوتا ہے. اب خان صاحب آئے تھے, انہوں نے ان کے ساتھ بڑا اچھا جسچر بھی دکھایا, خود گاڑی ڈرائیو کی, انہوں نے شہزادے نے ان کو جہاز دیا امریکہ جانے کے, تو ایک ٹچ اچھا تھا. وہ خود بھی آئے پاکستان آ کے, انہوں نے بڑے پروجیکٹس کا اعلان کیا. اب کیا ہوا وہ دور کی بات ہے کہ ہوا کیا ہے, تعلقات کیوں خراب ہوئے. اب آرمی چیف صاحب گئے, ہماری آرمی کی سعودی عرب میں بڑی عزت ہے. میں حیران ہوں کہ آج ان کو اس طریقے سے انہوں نے سعودیز نے پروٹوکول نہیں دیا آرمی چیف کو بھی, DGI کو بھی, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ دینا چاہیے تھا. سعودی عرب جو ہے ان کے مزاج بڑے نازک ہیں, وہ پاکستان کے اوپر شاید ان کا کلیم بھی ہو, اس لیے ہمیں نہیں چاہیے تھا کہ ہم ایسی سٹیٹمنٹس دیں اور ایسا رویہ رکھیں جس سے وہ ناراض ہوں. ٹھیک ہے, ٹرکی بھی ہمارا دوست ہے, ملیشیا بھی دوست ہے, لیکن ان دوستوں سے آپ سعودی عرب کا کمپیریزن نہیں کر سکتے. سعودی عرب آپ کو ہمیشہ ہیلپ آؤٹ کرتا رہا. تو اب آئی ڈونٹ نو, جو آج ہم نے دیکھا ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے ویلکم ہی نہیں کیا آرمی چیف کو, تو آئی ڈونٹ نو بات وہاں کس حد تک بنتی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں خان صاحب کو خود چاہیے انٹروین کریں, خود جائیں, سارا کام فوج پہ اسٹیبلشمنٹ میں نہ چھوڑیں. غلطی اگر آپ کیا تو آپ بھی معافی مانگیں, ان بیچاروں سے آرمی چیف سے معافی نہ منگوائیں, خود جائیں, جو بھی حالات ہیں ان کو آپ اوور کم کریں. اور یہ جو نیا بلاک ہے, کوئی بلاک نہیں ہے, بلاک وہی ہے اسلامک کنٹریز کا, اور وہ اسٹرانگ کنٹریز ہیں. اور سعودی عرب ٹھیک ہے, سعودی عرب میں اپنا تھوڑا سا پالیسی شفٹ کیا, ہمیں اس سے اگر اختلاف بھی ہے, ہم اس کو ان پولیٹکس یا اس شفٹ کو ہم نہیں پسند کرتے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنے تعلقات ہی ختم کر لیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی بلاک ہوگا اس میں پاکستان کو کوئی بھی کردار ہو, لیکن آپ کو ان 2-4 عرب کنٹری سے حالات نہیں خراب کرنے چاہیے. آخری سوال, شیریں مزاری نے ایک پچھلے دنوں بیان دے دیا, اور اس نے کافی تنقید کا نشانہ بنایا فارن آفس کو, شاہ محمود قریشی کا نام لیے بغیر کہا جی سوٹڈ ووٹڈ لوگ ہوتے ہیں, کلف کے کپڑے لگا کے بیٹھ جاتے ہیں, اور عمران خان کا کشمیر کا سارا بیانیہ انہوں نے فارغ کر دیا, اور بیوروکریسی نے بھی وہ اس طرح کام نہیں کیا جس طرح کرنا چاہیے تھا. کیا کمنٹ کریں گے؟ یہ ایکچولی جب گورنمنٹ بن رہی تھی صدیق صاحب, تو یہ فارن منسٹرز کی کینڈیڈیٹ تھیں. میں سمجھتا ہوں یہ وزیر کے قابل بھی نہیں ہے. جو ان کا اپنا بیہیویئر ہے یا اپنا جو طرز گفتگو ہے, وہ کسی مہذب
معاشرے میں نہیں چل سکتا. ٹھیک. ہاں اس میں کوئی ان کی بات میں ایک حد تک تو صداقت ہے کہ کشمیر کا پوائنٹ آف ویو جس طریقے سے عمران خان لے کے چلنا چاہ رہے تھے اس طریقے سے ہماری گورنمنٹ نے اس کا ساتھ نہیں دیا, یا ان کی پارٹی نے یا فارن آفس نے. لیکن شاہ محمود پہ اس طرح تنقید کر دینا میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہے. ہاں ان میں کوئی غلطیاں ہوں گی, ان کی فارن پالیسیز میں غلطیاں ہو سکتی ہیں, اس کو کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے. وقتی طور پر میں نہیں سمجھتا کہ فارن آفس صحیح سمت میں جا رہا ہے یا فارن پالیسی ایون صحیح سمت میں جا رہی ہے. آپ اس کو ریوزٹ کریں, آپ اس کو دیکھیں, لیکن شیریں مزاری صاحب کا بیان میں سمجھتا ہوں ایسے ہی ہے, اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. تھینک یو سر. ویورز آپ نے گفتگو سنی محسن جمیل بیگ صاحب کی, اور آخری بات جو انہوں نے پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے کہی کہ اس پر نظر ثانی کی ضرورت ہے تاکہ اس کو مزید فعال اور متحرک جو ہے وہ بنایا جائے, اور پاکستان کی جو عالمی دنیا کے ساتھ تعلقات ہیں اس میں بہتری لائی جا سکے. ہمارا چینل سبسکرائب کریں, کمنٹس کریں, لائک کریں, اور ساتھ ہی ساتھ شیئر کریں. اپنے کمنٹس جو ہیں وہ دیتے رہیں. آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.